بعض مسائل ایسے ہیں جن کے جانے بغیر ایک مسلمان باقی نہیں رہ سکتا. تو ان مسائل کا ظاہر سی بات ہے کہ چرچا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, بکثرت چرچا کرنا ضروری ہے. آپ خود جائزہ لیں کہ آپ نے خود اپنے دروس میں یا دوسرے علماء نے جن کے دروس میں یا جن جلسوں اور کانفرنسوں میں آپ نے شرکت کی ہے, کتنے جلسوں میں اور کتنے دروس میں آپ نے ارکان ایمان پر دروس سنے ہیں, فرشتوں پر ایمان کیسے لانا ہے. اگر اکثر و بیشتر عوام کو پوچھے تو میرا اپنا جو تجربہ رہا ہے, تقریباً 99% لوگ نہیں جانتے کیسے فرشتوں پر ایمان لانا ہے, کتابوں پر کیسے ایمان لانا ہے, الایمان بالکتب, الایمان بالرسل, رسولوں پر کیسے ایمان لانا ہے, اکثر و بیشتر لوگ نہیں جانتے. تو کیا ان مسائل کا بیان کرنا ہم پر ضروری نہیں ہے؟ یہ بنیاد ہے نا, یہ بنیاد ہے. میرا اپنا تجربہ یہ ہے, جب اسی میوزیم میں معرض القرآن میں, جس کا بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا, شروع میں ان سے سوال کرتا تھا کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں. چونکہ معرض القرآن تھا, قرآن کریم ایگزیبیشن تھا وہ, اور یہ ایمان بالکتب کے اندر ایک جز ہے قرآن پر ایمان لانا. تو میں ان سے سوال کرتا تھا کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں, صرف عدد آپ بتا دیں. 50% لوگ عدد ہی نہیں بتا پاتے تھے. لوگوں کو ایمان کے ارکان کتنے ہیں عدد کا ہی علم نہیں ہے. چیزائے کی تفصیل کا علم ہو کہ پہلا رکن کیا ہے, دوسرا رکن کیا ہے, تیسرا رکن کیا, اس طرح 6 ارکان بتا دیں, نام بتا دیں, ایسے بہت کم لوگ ہیں. 50% لوگ آپ کو ایسے ملیں گے عوام میں سے جو عدد کے تعلق سے بھی ناواقف ہیں. اگر کسی نے بیان کر بھی دیا کہ 6 ارکان ہیں تو آپ پوچھیں کہ کیا کیا ہے, تو ان میں سے آدھے لوگ کیا کیا ہے نہیں بتا پائیں گے. جو لوگ بتا بھی دیں گے کہ ایمان باللہ و بالملائکہ و بالکتب 6 ارکان کا بتا دیا جنہوں نے, ان کو آپ تفصیل پوچھیں کہ ملائکہ پر ایمان کیسے لانا ہے, اللہ رب العالمین پر ایمان کیسے لانا ہے, اللہ رب العالمین کے تعلق سے بنیادی چیزوں کا آپ سوال کریں, نہیں بتا پائیں گے. میں نے خود تجربہ کیا ہے, بہت سارے لوگوں سے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. یہ ایسا سوال ہے جس کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی کا امتحان لیا تھا کہ وہ کافرہ ہے یا مسلمان ہے. آپ سوچیں کہ یہ کس درجے کا سوال ہے. اس سوال کے ذریعے یہ فرق ہو سکتا ہے کہ بندہ مسلمان ہے یا کافر ہے. میں نے بہت سارے مسلمانوں کو سوال کیا یہ کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سوال کا جواب بہت سارے مسلمانوں نے غلط دیا ہے. تو آپ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا خلل ہے. ہمارے گھر کے بغل میں ایک خاتون ہے, عمر تقریباً 50 سے زیادہ ہوگی, کئی بچے ہیں ان کے. ماہ رمضان میں ہمارے گھر ایک دن آئی اور کہہ رہی ہیں کہ میں حالت حیض میں ہوں لیکن روزے سے ہوں. ان کو کہا گیا کہ حالت حیض میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. کہنے کہ آج تک تو میں نے ہمیشہ رکھا, اب تک تو مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ حالت حیض میں روزہ رکھنا منع ہے. اب آپ سوچیں کہ ایک خاتون 50 سال کی عمر اگر تجاوز کر چکی ہے اور اس کو اس بنیادی مسئلے کا علم نہیں ہے کہ حالت حیض میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے, تو یہ خلل اس خاتون کا یا ہمارا خلل ہے؟ یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے دعوت کے اندر خلل ہے, بہت بڑا خلل ہے یہ, کہ اہم جو چیزیں ہیں ان سے شروعات ہمیں کرنی چاہیے تھی, اور اکثر و بیشتر اپنے دروس میں, اپنے جلسوں میں ان چیزوں کا تذکرہ کرنا چاہیے تھا. لیکن ہم نے ان مسائل کا تذکرہ بہت کم کیا ہے یا نہیں کیا ہے, ایک دم نہ کے برابر. اکثر و بیشتر آپ پورے سال بھر کے جلسوں کی ریکارڈنگ آپ دیکھ لیں, گزشتہ سال کے جتنے جلسے ہوئے ہیں گمانی علاقے کے اندر, پاکوڑ اور صاحب گنج کے اندر, آپ پوری ریکارڈنگ دیکھ لیں کہ کن موضوعات پر جلسے ہوئے ہیں. آپ پائیں گے کہ اکثر و بیشتر وہ مسائل جن کا تذکرہ ہوا ہے وہ زمانے بھر سے وہی مسائل ہو رہے ہیں, اور ان میں سے بہت سارے مسائل ایسے بھی ہوں گے جو علماء اہل حدیث کے اندر اختلاف ہے. احناف اور بریلویوں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ نہیں, علماء اہل حدیث کے اندر اختلاف ہے. بعض علماء اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے, بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے. ایسے مسائل پر اکثر و بیشتر ہماری انرجی صرف ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غیر ضروری ہے, قطعاً حاشا وکلا, کبھی یہ نہیں کہتا. ان کو میں ان کی اہمیت نہیں گھٹا رہا ہوں. یقیناً یہ علم کا ایک باب ہے اور علماء کرام کو اس پر بھی کام کرنا چاہیے, لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ جو مسائل جن کے بغیر اسلام اور کفر کا مسئلہ آ جائے, جن کے بغیر ایک شخص مسلمان باقی نہ رہ سکے. ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے اندر جو آیت پڑھی ہے, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون, یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے, صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے.
یہ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت کم از کم مسلمان ہو کر تو رخصت ہو. اب ایسے مسائل جن کے بغیر اسلام خطرے میں پڑ جائے، ان مسائل کا ان کو علم نہ ہو اور ان کو کبھی چرچا نہ کیا جائے ان کے سامنے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دعوت کے اندر بہت بڑا خلل ہے. یہ ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے ان مسائل کے اندر. یہ ایک باب ہوا. دوسرا باب یہ ہے کہ بہت سارے فتنے نت نئے جنم لیتے رہتے ہیں. وقت کے متعلق آپ تنبیہ کر دیا کریں، اس لیے کہ بولتے وقت احساس نہیں رہتا کہ کتنا وقت گزر چکا ہے. ٹھیک ہے، مجھے بتا دیں کہ پہلے ابھی وقت ہے. بہت سارے فتنے نت نئے جنم لیتے رہتے ہیں. علماء کرام کو چوکنا رہنا چاہیے ان فتنوں کے تعلق سے، بیدار رہنا چاہیے ان فتنوں کے تعلق سے. ان فتنوں کا خاتمہ کرنا یہ عام شخص کی ذمہ داری نہیں ہے، علماء کرام کی ذمہ داری ہے، اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ ان فتنوں کے تعلق سے پہلے مکمل معلومات حاصل کریں اور ان فتنوں کی سرکوبی بھی کریں. اللہ رب العالمین نے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہمیں عائد کی ہے، ہمارے اوپر عائد کی ہے. ایک حدیث کے اندر ہے جس کی صحت کے بارے میں کلام ہے. بہت سارے علماء نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے، لیکن بعض علماء نے اس کو صحیح بھی کہا ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے یہ حدیث. فرماتے ہیں یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین. یہ علماء کرام کی ذمہ داری اللہ کے رسول نے بیان کی ہے اس حدیث کے اندر کہ اس علم کے حاملین عادل اور ثقہ لوگ ہوں گے. ایسے لوگ ہوں گے جو دین و ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے. اور یہ ہونا چاہیے، ایک عالم کی شان ہونا چاہیے کہ وہ دین و ایمان کے اعتبار سے متکلم فی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کی دین اور ایمان پر انگلی اٹھائیں. ایک عالم دین کا وقار ایسا ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ نماز کے اندر پیچھے ہے. فرائض اور واجبات کے اندر تو تصور نہیں کیا جا سکتا. اگر کسی عالم کے بارے میں فرائض اور واجبات کے بارے میں سوال ہونے لگے کہ فلاں عالم نماز کے اندر کوتاہی برتنے والا ہے، تو بہت ہی شرم کی بات ہے. یہ ہونا یہ چاہیے کہ جو مستحبات ہیں، نوافل ہیں، جن کے ذریعے ایک دوسرے پر سبقت ہم کر سکتے ہیں، ان چیزوں کے اندر ہم ایک دوسرے پر سبقت کریں. یہ ہونا چاہیے ہمیں. دوسروں کے لیے ہم قدوہ بنے، نمونہ اور آئیڈیل بنے. ایسا نہ ہو کہ جو فرائض ہیں جن کے اندر ہر کوئی برابر ہے، ایک عام آدمی بھی ان فرائض کا ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ صرف ہم فرائض کے اندر ہی پیچھے رہ جائے اور وہ ایک عام آدمی ہم سے آگے بڑھ جائے. یہ بہت ہی شرم کی بات ہوگی. اگر کسی عالم کے بارے میں کوئی شکایت کرے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، تو کتنی شرم کی بات ہے. اور کسی عالم کے بارے میں یہ اگر شکایت ہو کہ نماز ہی نہیں پڑھتے، تو اللہ المستعان. السلام علیکم. شیخ کا خطاب 11:50 تک چلے گا. جزاک اللہ خیر. ان کے خطاب کے درمیان جو کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں، ہم لوگوں نے سماعت کی نوٹ بھی کی. کوئی بھی رموز، پوشیدگی، خفا اگر رہ جائے تو 11:50 سے 12:10 تک سوال و جواب کا سیشن رہے گا 20 منٹ. اس درمیان آپ ان سے سوال جواب کر سکتے ہیں. اس لیے ان چیزوں کو آپ بالکل اطمینان کے ساتھ نوٹ کریں اور سماعت کریں. کسی بھی طرح کی پوشیدگی اگر رہ جائے آپ مولانا سے شیخ صاحب سمجھ لیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرہ. تو میں بیان کر رہا تھا کہ جو نت نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، ان فتنوں کے تعلق سے علماء اکرام کو بیدار رہنا چاہیے اور ان فتنوں کا خاتمے کرنے کی، ان کی سرکوبی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جیسے مثال میں پیش کر رہا ہوں تاکہ زیادہ واضح ہو. اس زمانے میں مودودیت اور جماعت اسلامی اور اخوانیت کا فتنہ، یہ فتنہ ہے. اس بارے میں علماء کرام کو شک نہیں ہونا چاہیے. اس جماعت کے اندر اکثر و بیشتر جو گمراہ فرقے، بڑے بڑے فرقے گزرے ہیں، جن باطل افکار کی وجہ سے ان کو گمراہ کہا گیا ہے، ان باطل افکار کو اس جماعت نے اپنے اندر گویا کہ سمیٹ لیا ہے. جیسے رافضہ ہے، شیعوں کی جماعت ہے، ایک گمراہ فرقہ ہے. اس کے اندر سب سے بڑی گمراہی کیا ہے اس جماعت کے اندر؟ جی بتائیں. روافض کے اندر سب سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. روافض کے اندر سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے تعلق سے وہ کیا کرتے ہیں؟ بدزبانی کرتے ہیں. صحابہ اکرام کے احترام نہیں کرتے، یہاں تک کہ ان کو کافر بھی کہتے ہیں.
چند گنے چنے صحابہ کرام ہیں جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، ان کے علاوہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کافر ہو چکے تھے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد۔ یہ سب سے بڑی گمراہی تھی صحابہ کرام کے تعلق سے شیعہ کے اندر، روافض کے اندر۔ جماعت اسلامی نے رافضہ سے اس خرابی کو لیا، جماعت اسلامی والوں نے، اخوانیوں نے رافضہ سے ان کے اندر سب سے بڑی جو گمراہی تھی اس گمراہی کو لیا ہے۔ ایک گمراہ فرقہ ہے خوارج، اس کے اندر سب سے بڑی گمراہی کیا تھی؟ ائمہ اور حکمراں کے خلاف، مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں، جو حکمراں ہیں، جو سلطنت والے ہیں، جن کے پاس پاور ہے، جو ملک چلاتے ہیں، جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا اور ان کے تعلق سے لوگوں کو بدظن کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پیشین گوئی کر دی تھی اس منحرف جماعت کے سلسلے میں۔ ذی الخویسرہ کا قصہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، یاد ہوگا، صحیحین کے اندر وہ قصہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ ان لوگوں کی نسل سے ایک جماعت پیدا ہوگی جو دین سے اسی قدر نکل جائے گی، اسی طرح نکل جائے گی جس طرح کہ تیر کمان سے نکلتا ہے۔ یہ لوگ عبادت کے اندر حد درجہ مشغول ہوں گے، قرآن بہت زیادہ پڑھیں گے، لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ مشہور حدیث آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ یہ جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس کے جو آبا و اجداد تھے ظاہر ہو چکے تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کی طرف نسبت اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے لوگوں اور ان لوگوں کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوں گے، ایک باطل جماعت اور ایک منحرف جماعت اس طرح کی پیدا ہوگی۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو اسی جماعت نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا؟ شہید کیا، قتل کیا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی وہ حشر ہوا۔ وہاں سے ایک فتنے کا دروازہ کھلا، جو فتنہ آج تک امت کے اندر فتنہ و فساد برپا کیے ہوئے ہے۔ اس جماعت نے مسلمانوں کا جتنا خون کیا ہے کسی دوسری جماعت نے شاید نہیں کیا ہے، رافضہ اور خوارج نے۔ یہ مسلمانوں کا خون کرنا دین سمجھتی ہے جماعت، اس سے ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے، اپنے علاوہ سب کو کافر گردانتی ہے، خصوصاً حکمراں کو۔ اس لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے نواقض الاسلام، اس کتاب کو بکثرت پڑھنا چاہیے کہ کن چیزوں سے اسلام سے انسان خارج ہو سکتا ہے، اور جو افکار ہیں، باطل منحرف افکار ہیں، جن کی وجہ سے کافر کہہ کر لوگوں کو دین سے نکال دیتے ہیں اور پھر ان کا قتل کر ڈالتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں دنیا کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ملک کے اندر ابھی بھی وہ فتنہ اس قدر سر نہیں اٹھایا ہے، لیکن پوری دنیا کی خبریں آپ لوگ پڑھتے ہوں گے کہ فلاں مسجد کے اندر اس طرح حملہ ہوا اور وہاں پر اتنے مسلمان مارے گئے، نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ مارنے والے کون تھے؟ مارنے والے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اور جن کو مارا گیا وہ بھی نماز پڑھنے آئے ہیں، مسلمان ہیں۔ کس لیے آخر ان لوگوں نے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا قتل کر دیا؟ کیونکہ جن کا انہوں نے قتل کیا وہ مسلمان ہی نہیں سمجھتے، انہیں کافر سمجھتے ہیں، مباح الدم سمجھتے ہیں، جن کا خون حلال ہے۔ آپ سوچیں کہ کتنا خطرناک فکر ہے یہ، کتنا خطرناک فکر ہے یہ، اور کتنی خطرناک سوچ ہے یہ کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو کافر سمجھتے ہیں اور ان کا خون حلال سمجھتے ہیں اور ان کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ یہ جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس جماعت کے تعلق سے تنبیہ کی تھی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک یہ جماعت دنیا کے اندر مسلمانوں کا خون بہا رہی ہے۔ اس جماعت کے اندر سب سے بڑی گمراہی کیا تھی؟ کہ مسلم ائمہ اور حکمراں کے خلاف لوگوں کو ورغلانا، لوگوں کو ابھارنا، تاکہ مسلمانوں کے جو اولیاء ہیں، جو حکمراں ہیں، اولیاء الامور ہیں، ان کے خلاف یہ لوگ نکلے اور نظام درہم برہم ہو جائے۔ اس جماعت کے اندر سب سے بڑی خرابی یہ تھی۔ جماعت اسلامی اور جماعت اخوانی نے اس جماعت سے اس سب سے بڑی خرابی کو اپنے اندر لیا۔ اس لیے آپ پائیں گے کہ جماعت اسلامی کے اندر یہ چیز عام ہے کہ مسلم حکمراں کے خلاف لوگوں کے سامنے اس طرح ورغلاتے رہتے ہیں اور تنقیدیں کرتے رہتے ہیں، اسٹیجوں سے، سوشل میڈیا سے، اس پلیٹ فارم سے، عوامی پلیٹ فارم سے لوگوں کو مسلم حکمرانوں کے خلاف ابھارتے رہتے ہیں۔ حالانکہ کتاب الامارہ بھی میں نے کہا نا کہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الامارہ کم از کم پڑھنا چاہیے۔ آپ کتاب الامارہ کو ایک بار پڑھ لیں، ایک بار ایک دن نکال کر کسی طرح 3-4 گھنٹے لگیں گے سرسری نظر سے پڑھنے میں۔ آپ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے۔ کسی دوسرے کا قول پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔
کہ اگر اس طرح کا فتنے کا زمانہ آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور وہ بھی وہ حدیث ہے جو صحیح ہے، سب سے صحیح ترین حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر وہ حدیثیں موجود ہیں۔ آپ پائیں گے کہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمانہ میں جو حدیثیں ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ایک طرف ہے اور خوارج کا منہج بالکل اس کے برعکس دوسری طرف ہے۔ جماعت اسلامی نے اس خوارج اس فکر اسے گروہ سے اس خرابی کو، جو سب سے بڑی خرابی تھی، اس خرابی کو اپنے اندر لیا۔ اسی طرح معتزلہ ایک فرقہ ہے، معتزلہ کے ساتھ بہت سارے دوسرے جو فرقے تھے وہ اس گمراہی کے اندر شامل تھے، شریک تھے۔ وہ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو صفات کی آیتیں وارد ہیں، قرآن کے اندر ہو یا احادیث کے اندر، ان کے تعلق سے تعویل کرنا۔ صحابہ اکرام کا جو منہج تھا اس باب میں، اسماء و صفات کے باب میں، تابعین کا جو منہج تھا، ائمہ اکرام کا جو منہج تھا، اس منہج پر نہیں رہے، اور اس فتنے کے اندر اور اس گمراہی کے اندر بہت ساری جماعت شامل ہے، اشعریہ ہو، ماتریدیہ ہو، معتزلہ ہو، خوارج ہو۔ ان تمام جماعتوں کے اندر سب سے بڑی گمراہی کیا تھی؟ نصوص صفات کی تعویل کرنا۔ جماعت اسلامی نے ان جماعتوں سے اس خرابی کو لیا اپنے اندر، تو گویا کہ یہ جماعت خرابیوں کا اور گمراہیوں کا مجسم ہے۔ اب اس فکر کو اگر کوئی علاقے کے اندر نشر کرنا چاہے تو اس فکر سے لوگوں کو بچانے کی ذمہ داری کن کی ہے؟ یقیناً سلفی علماء کی ہے، اہل حدیث علماء کی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس جماعت کے اندر کیا گمراہیاں ہیں، ان گمراہیوں کو جاننے کی ہمیں ضرورت ہے، اور پھر لوگوں کو تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ سلف صالحین سے اس جماعت کے اندر اور اس فکر کے اندر کہاں تصادم ہے، کہاں اختلاف ہے، تاکہ ہم لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف موڑ سکے اور ان کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف، سلف صالحین کے منہج کی طرف بلا سکیں۔ تو اس طرح کے جو نت نئے فتنے جنم لیتے ہیں، ان فتنوں کے تعلق سے ہمیں چوکنا رہنے کی، بیدار رہنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو ان فتنوں سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے خود ہم اس کے تعلق سے متنبہ ہوں، جانکاری حاصل کریں، اور پھر لوگوں کو ان فتنوں کے تعلق سے بچائیں۔ اسی طرح انکار حدیث کا فتنہ ہے۔ انکار حدیث کے تعلق سے اکثر و بیشتر آپ لوگوں نے پڑھا ہی ہوگا، سب سے زیادہ فتنہ انکار حدیث کا بر صغیر سے اٹھا ہے اور مصر سے اٹھا ہے، دوسرے ممالک سے بھی اٹھا ہے، لیکن سب سے زیادہ خصوصاً آخری چند سالوں کے اندر، 100-150 سال کے اندر، سب سے زیادہ انکار حدیث کا فتنہ اگر کہیں پر یہ فتنہ سر اٹھایا ہے تو کیا ہے؟ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور پھر مصر کے علاقے جو ہیں، سب سے زیادہ انہی علاقوں سے یہ فتنہ اٹھا ہے، اور بہت ساری کتابیں اردو زبان میں لکھی گئی ہیں انکار حدیث کے تعلق سے۔ آج بھی سوشل میڈیا میں پوری ایک لابی تیار ہے جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر حدیث رسول کے تعلق سے شکوک و شبہات ڈالتے رہتے ہیں۔ غامدی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے؟ جاوید احمد غامدی کا نام؟ جن لوگوں نے ان کو سنا ہے جانتے ہیں کہ ان کے فالوورز کتنے لاکھوں کروڑوں میں ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مشن کیا ہے؟ احادیث رسول کے تعلق سے لوگوں کو بدظن کرنا۔ انڈیا کے اندر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہیں جو حدیث پڑھاتے ہیں، راشد شاز ان کا نام ہے۔ یہ حدیث پڑھاتے ہیں اور حدیث کے تعلق سے لوگوں کو لیکچر دیتے ہیں۔ ایک خود منکر حدیث ہے، اور احادیث رسول کے تعلق سے وہی کچھ لوگوں کو بیان کرتے ہیں جو مستشرقین کا مذہب رہا ہے۔ علامہ عزیر شمس رحمہ اللہ اپنے ایک لیکچر کے اندر کہہ رہے تھے کہ راشد شاز نے اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں کہی ہے، جو کچھ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کہا ہے میں سب کچھ ملا چکا ہوں، پورے کے پورے مستشرقین کا چبایا ہوا لقمہ ہی وہ پیش کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کوئی نیا فتنہ وہ نہیں کر رہے ہیں، یعنی کوئی نئی بات نہیں پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اس طرح کے کتنے ان کے فالوورز ہیں جو انہی کو فالو کرتے ہوئے احادیث رسول کے تعلق سے یہ نظریہ لوگوں کے اندر عام کر رہے ہیں۔ اکثر و بیشتر وہ طبقہ جو اسکولوں کالجوں کے اندر جاتا ہے اور ان کے اندر جو لوگ دین کا علم حاصل کرنے کا کچھ جذبہ رکھتے ہیں، دین کے ساتھ کچھ لگاؤ رکھتے ہیں، ایسے لوگ علماء کو کم سنتے ہیں، ان کو زیادہ سنتے ہیں، اور بہت جلدی ان کے ذہن کے اندر یہ گمراہی سرایت کر جاتی ہے کہ حدیث رسول کا وہ مقام نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو بچانا اس گمراہی سے ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہمارے ہی بچے ہیں،
میرے بچے ہیں، میرے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بھتیجے ہیں، آپ کے بھتیجے ہیں، تو ان کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو ان فتنوں سے بچائیں۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ آپ لوگوں نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ اسکولوں کالجوں کے اندر یہ عام ہے۔ ابھی ایک ہفتے پہلے کی بات ہے، ایک اسکول کا لڑکا کہہ رہا تھا کہ ان قریب تھا کہ میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا، ایک زمانے تک وہ میرے ساتھ لگے رہے اور اس کے تعلق سے مجھے مطمئن کرتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں اور ہم ان کے چہلے چپاٹے ہیں، آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ یہ شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے۔ وہ مختلف طریقے سے بات کریں گے، آپ کی ذہنی تربیت کریں گے، اور پھر آخر میں ایک آدھ مہینے کے بعد آپ کو یہ لگے گا کہ جو ہم علماء کرام سے سنتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، یہ صرف خرافات ہے، اساطیر الاولین ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ صرف ایک علامت ہے اور رمز ہے بس۔ علامہ وحید الدین خان، ان کو علامہ کہنا ہی نہیں چاہیے، مولانا وحید الدین خان کا نام آپ نے سنا ہے نہیں سنا ہے؟ ان کی کتابوں کو پڑھنے والا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، دجال کے تعلق سے، علامات قیامت کے تعلق سے جو عقیدے کی بنیادی مسائل ہیں نا، یہ نہیں ہے، یہ مسائل کیا ہیں؟ عقیدے کے بنیادی مسائل ہیں۔ کتاب التوحید آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی تو اس کے اندر آپ نے یہ حدیث پڑھی ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ وہ اللہ کے کیا ہیں؟ عبد ہے، رسول ہے، کلمتہ القاها الی مریم، اللہ کی کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا تھا۔ ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل، یہ حدیث آپ لوگوں نے کتاب التوحید کے اندر پڑھی ہوگی۔ یہ بنیادی مسائل ہیں، توحید کے مسائل ہیں، عقیدے کے مسائل ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آپ کے بچوں کا عقیدہ کیا بن رہا ہے؟ دجال کے تعلق سے مولانا وحید الدین خان کو اگر کوئی پڑھنے والا ہو، اور افسوس کی بات ہے میں نے سنا کہ ہمارے مدارس کے اندر، علاقے کے مدارس کے اندر مولانا وحید الدین خان کی کتابیں طلبہ مدارس کے اندر تقسیم کی جاتی ہیں، ان کی لائبریریوں کے اندر تقسیم کی جاتی ہیں، اور لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں فری میں کچھ کتاب مل گئی تو بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ آپ اپنے طلبہ کو کیا دے رہے ہیں؟ زہر دے رہے ہیں آپ۔ جائز نہیں ہے کہ طلبہ کو آپ مولانا وحید الدین خان جیسے منحرف افکار رکھنے والے لوگوں کی کتاب دیں پڑھنے کے لیے۔ اگر زبان آپ کو سیکھنی ہے، ادب سیکھنا ہے، تو اس کے بہت سارے راستے ہیں۔ آپ مولانا ابوالکلام آزاد کو پڑھیے، علامہ شمس الحق، مولانا اسماعیل سلفی گوجرانہ والا رحمہ اللہ کو پڑھیے، مولانا سفیر الموارک رحمہ اللہ کو پڑھیے۔ ایک لمبی فہرست ہے، میں نے ایک بار نشر کیا تھا فیس بک کے اندر کہ اگر آپ کو زبان ہی سیکھنی ہے، اردو زبان ہی سیکھنا ہے، ادب ہی سیکھنا ہے، تو سلفی علماء کی کتابیں کم نہیں ہیں۔ الحمدللہ ادبی چاشنی کے اندر لکھی گئی بہت ساری کتابیں ہیں۔ اگر کوئی شخص صرف اپنا نصب العین بنا لے کہ مولانا حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ اور مولانا اسماعیل سلفی گوجرانہ والا رحمہ اللہ، ان کی کتابیں میں پڑھ لوں گا تو انشاءاللہ ان کی اردو بہت اچھی ہو جائے گی، بہت اچھی اردو ہو جائے گی، لکھنے کی بھی اور بولنے کی بھی اردو اچھی ہو جائے گی۔ ادبی چاشنی جو ان کی کتابوں کے اندر ہے، بہت سارے مؤلفین کے یہاں آپ کو یہ چاشنی نہیں ملے گی، لیکن صرف ادبی چاشنی کے ساتھ آپ کو وہاں پر ادبی چاشنی ہی نہیں ملے گی، بلکہ ساتھ آپ کو علم ملے گا، آپ کو منہج ملے گا، آپ کو سلفیت ملے گی، اہل حدیثت ملے گی، آپ اپنا دین بھی سیکھیں گے ساتھ ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ ادب کے چکر میں پڑھ کر آپ نے منہج اور اپنے دین سے ہی آپ ہاتھ دھو بیٹھے، یہ بہت گھاٹے کا سودا۔